میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، اور خدایا معاف کر دے تو ہماری بھی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا اس ترانے میں، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، دیکھ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی
جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. کہ ایک انسان کو جہاں کا وہ مہمان ہوتا ہے وہاں کے لحاظ سے تیاری ضروری ہوتی ہے. دنیا والوں کے دربار میں جانا ہو تو وہ لباس کو دیکھتے ہیں تو جسمانی تیاری ضروری ہوتی ہے. پروردگار کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو اللہ رب العزت کے پاس پہنچنے کے لیے اللہ کے لحاظ سے تیاری، قلب کی تیاری اور روح کی تیاری ضروری ہے. یہ جو بیان ہے جو آپ کے سامنے اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ مکمل حج ہے. اس کے اندر حج کے فرائض ہوں گے، حج کے واجبات ہوں گے، حج کے ضروریات ہوں گے، حج کے فضائل ہوں گے، اور لمحہ بلمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ حج کیسے کریں گے، کون سے دن آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا ماحول کے اندر آپ حج کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ مجھے جو وقت حاصل ہے میں اس کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دوں. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. دو آیتیں ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے حج کی نیت سکھائی. حج شروع ہوتا ہے نیت سے، اور اسلام میں نیت کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اعمال سے بڑے اس کی نیتیں ہوں گی. دراصل حج نیت ہی کا نام ہے اور نیت ہی سے حج شروع ہوتا ہے. نیت کے اعتبار سے حج الگ الگ ہوتا جاتا ہے، کیٹیگریز حج کی نیت کے لحاظ سے بنتی جاتی. حج کا مقام، حج کا لیول آپ کی نیت سے طے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قرب قیامت لوگوں کی نیتیں بدل جائے گی حج کے لحاظ سے. بعض لوگ حج جو امت کے سرمایہ دار لوگ ہوں گے، دولت مند لوگ ہوں گے، وہ حج کریں گے دکھاوے کے لیے حج کریں گے کہ میں ہر سال حج کو جاتا ہوں، تمہارے کتنے حج ہوئے، میرے کتنے حج ہوئے. دوسرا متوسط طبقے کے لوگ حج کو جائیں گے، بزنس کی نیت سے جائیں گے، کاروبار کی نیت سے جائیں گے. مختلف مقامات کے لوگ آتے ہیں، بزنس ٹائپس ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ حج کریں گے. اور امت کے غریب بھی مشکلات اٹھا کے حج کریں گے، لیکن ان کی نیت بھیک مانگنے کی ہوگی. فرمایا پیسے والے دکھاوے کے لیے، متوسط طبقے کے لوگ بزنس اپنے ریلیشن بنانے کے لیے، غریب غربا بھیک مانگنے کے لیے. تو پہلے سے بتا دیا کہ حج جیسی عظیم چیز کے لیے بھی نیتیں اگر درست نہ ہو تو پھر حج کا پورا سفر، اتنا بڑا سفر، اتنا پیسہ، اتنے اوقات صبح کے صبح ایک چھوٹی سی نیت کی وجہ سے ضائع ہو جا سکتے. تو سب سے پہلی بات اللہ نے جو سکھائی وہ یہ کہ میں حج کر رہا ہوں اے اللہ صرف تیرے لیے، تیری خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے، اور تیرے لیے حج کر رہا ہوں.
عزیزان گرامی، نیت کو درست کریں، کیونکہ وقت کم ہے۔ میں مزید تمہید کی بجائے ڈائریکٹ آپ کو مکہ مکرمہ میں جہاں مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب نے عمرہ کرا کر آپ کو چھوڑا تھا، میں وہاں سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ یہاں سے آپ کا سفر مکہ مکرمہ تک ہو گیا، آپ جا کر عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنا احرام اتار دیے۔ حج کے 3 قسموں میں سے عمومی طور پر جو حج ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور وہ حج تمتع یہ ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام اتار کر کے رکھ دیں اور نارمل کپڑوں میں آپ مکے میں رہے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں، اس تصور کے ساتھ میرے ساتھ رہے کہ گویا ہم سب مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد اپنے اپنے اکوموڈیشن، وہاں سے ہماری بسیں ہمیں مکہ مکرمہ وقتاً فوقتاً لاتی ہیں اور لے جاتی ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ عمرہ ہو گیا ہے، روزانہ کا موقع ہے، کعبۃ اللہ میں جائیں، نمازیں پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، طواف کریں۔ طواف کے لیے نارمل کپڑوں میں اوپر سے موقع ہے، تو آج کل ہم لوگ ڈر رہے ہیں، اوپر سے طواف بہت دور ہو جاتا ہے، بہت پاؤں میں درد ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے نہ ڈریں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ کو آج طواف کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پروردگار عالم کے وہ بندے قیامت کے قریب اور پھر آئندہ دنوں میں طواف اور بڑا ہوتا جائے گا، لیکن خدائے عز و جل کے دیوانے طواف کرتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر شوق پیدا ہونے کے لیے آپ ٹھہر کے دیکھیے، میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنا لمبا طواف ہے، گھنٹے سوا گھنٹے کا ہے، میرے پاؤں میں درد ہے۔ آپ اوپر ٹھہر کر 2nd فلور پر دیکھیں، وہاں پر ضعیف، کمزور عورتیں، مرد، بچے، نوجوان اور بیمار اور معذور، لنگڑے، کھستے ہوئے اور کمزور سے کمزور 70 سال کے بوڑھے ہیں، لیکن اتنے اوپر سے طواف کر رہے ہیں۔ اللہ سے محبت کا ایک عظیم ترین نمونہ طواف ہے، اور محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے، تو آپ طواف کرتے رہیں۔ طواف بڑی محبت والا عمل ہے۔ عام طور پر طواف ہمیں مشکل کیوں دکھتا ہے؟ میں شروعات یہی سے کرتا ہوں، طواف مشکل دکھتا ہے، میری بات یاد رکھیں، وہاں پر یاد آئے گا۔ طواف ہم کو مشکل دکھتا ہے، نیچے سے طواف وہ تھوڑا سا کر لیں گے، اوپر سے اتنا بڑا طواف کیا کریں گے؟ ہمیں مشکل اس لیے دکھتا ہے کہ ہمیں طواف کا مقصد نہیں معلوم، ہمیں طواف کی اہمیت نہیں معلوم، طواف میں کرنا کیا ہے نہیں معلوم۔ لیکن جس وقت میں آپ کو جو طواف بتا رہا ہوں، اگر آپ وہ سیکھ لیں تو پھر آپ طواف آپ کا ختم کرنا نہ چاہے، جگہ وقت ختم ہو جائے، 7 چکر ہو جائے، لیکن آپ کا کام باقی ہوتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طواف دراصل اللہ رب العزت کی محبت میں پروردگار کے گھر کے اطراف چکر لگانا ہے، چکر کاٹنا ہے، اور اس طواف کے اندر آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تجلی نازل ہوتے رہتی ہے، جتنی چاہے دعائیں کریں۔ سینکڑوں لوگ متاثر ہمارے اطراف ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے ساتھ اس سال رمضان میں بھی چند نوجوان تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ طواف کرنے کے لیے جائے، پاؤں درد ہوتا ہے، طواف کرنے کے لیے آہستہ آہستہ رک رہے ہیں۔ میں آخر میں بٹھا کر انہیں بتایا کہ طواف کے صرف 7 چکر ہیں، تم اپنی زندگی سے 7 اہم ترین لوگوں کو چن لو۔ کون سب سے اہم ہو سکتے ہیں؟ والد، والدہ، بیوی، 2-3 بچے، یا جو اپنے خاص، آپ اس طریقے سے 7 لوگوں کو چنو، اور 7 چکر میں ہر چکر ایک کے لیے مختص کر لو۔ شروع کرو، اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر وہ ایک تمہارے والد، مثلا ہم میں سے ہر ایک کے والد ہے، تصور کرو والد، جو اللہ نے والد کی نعمت دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو طواف کے درمیان۔ میرے مالک، تو نے مجھے ایسا باپ دیا جو مجھے پالا، حلال روزی کھلایا، والد کا شکر ادا کرو والد کے متعلق۔ پھر اس کے لیے دعائیں کرو، زندہ ہے تو صحت کے لیے، ان کے آخری سفر کے لیے، ان کی موت کے لیے، ان کے حشر کے لیے، ان کے حساب و کتاب کے لیے۔ وہ اگر انتقال کر گئے تو پھر اس لحاظ سے دعائیں کرو۔ آپ یقین کریے، ایک چکر میں تصور میں ایک شخصیت کو لا کر آپ جب دعا کریں گے نا،
اتنی ضروریات ہے دنیاوی و اخروی، آپ کی چکر ختم ہو جائے گی لیکن دعائیں ختم نہیں ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دل و دماغ میں مقصد ہی نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے دعائیں نہیں ہوتی۔ یہ دن یاد کرنے کے ہیں، دعائیں یاد کیجئے، دعاؤں کی کتابوں سے دعائیں یاد کیجئے، ترجمے یاد کیجئے۔ بہرحال کیونکہ بہت بڑا وقت حج کو نکلنے سے پہلے خاص طور پر حج کمیٹی کے لوگوں کا مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، بڑا وقت فارغ ہوتا ہے، بس لا کر کے حرم کے قریب چھوڑ دیتی ہے۔ آپ اس کے اندر وہاں رہنا ہے، 5 نمازیں پڑھنا ہے، اور ایک ایک نماز کی کیا اہمیت ہے مولانا آپ کے سامنے ذکر کیے ہوں گے مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب، کہ ایک ایک نماز کا کیا معاملہ ہے۔ عام طور پر اس کو ضائع نہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ آپ کے حج کی تیاری کے دن، یہاں تک کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحج کی تاریخیں کیا ہے؟ ذی الحج کے 10 روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس 10 روز کی قسم ذکر فرمائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتیں بڑی اہم ہیں، شب قدر کی طرح ایک ایک رات ہے۔ اس رات میں دعائیں کرنا، عبادتیں کرنا بہت، آپ مکے میں ہیں، ان راتوں میں آپ مکے میں ہیں، ان دنوں میں آپ مکے میں ہیں، موقع کو غنیمت جانے، ان 10 دنوں میں روزے کا اہتمام کریں، اس 10 دنوں میں اور نوافل کا اہتمام کریں، اس 10 دنوں میں آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، اس کے اندر تہجد کا اہتمام کریں، اپنے چھوٹی ہوئی نمازوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اب آگے آپ کو حج ہے، اور حج کے اندر بندہ گویا کہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے، پروردگار سے ملاقات ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنا سب کچھ، اپنا پورے نام اعمال صاف کر کے جانا ہے۔ یہ موقع آپ کو مل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ 5 ذی الحج تک آپ پہنچ گئے۔ 6 ذی الحج، 5 ذی الحج سے بالکل حج سے 2 روز پہلے جو عزیزیاں وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بسس کو روک دیا جاتا ہے تاکہ قریب کے لوگ زیادہ طواف کر کے حج میں شامل ہو جائے۔ اب آپ اپنے اکوموڈیشن ہی میں ہیں، وہیں پر تھوڑا آرام کریں، تیاری کریں، ذہن بنائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وہاں پر حج کے جو دن ہے وہ 5 دن ہے، یاد رکھیں، 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 دن حج کے ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے پہلا، اور اس کے بعد 12 پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ 8 ذی الحجہ کو مینا کو جانا ہمیں ہے، لیکن لاکھوں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے وہاں کے جو حج مشن ہے، وہاں کے جو حج کے انتظامات کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ایریا وائز لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں۔ عام طور پر عزیزیہ میں رہنے والے ان حضرات کو 7 تاریخ کی رات اور 8 تاریخ کے 7 اور 8 کی درمیانی شب اپنے آپ کو تیار ہو کر بس میں بیٹھ جانے اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں، تو بالکل بے فکری کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ اب آپ کو پھر سے احرام باندھنا ہے، ایک تو ہے جہاں حیدرآباد سے آپ نے احرام باندھا، مولانا نے آپ کو سمجھا دیا احرام کیسے باندھے، احرام کے کیا ضروریات ہیں، تمام چیزیں آپ سمجھ گئے۔ وہ عمرے کا احرام تھا، اب آپ حج کے احرام کے لیے تیاری کریں گے۔ تھوڑی بات سن لیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اب آپ اللہ کے گھر کو یعنی حج بیت اللہ، ضیوف الرحمان، ابھی آپ سن رہے تھے اللہ کے مہمان ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جانے کے انسان کی زندگی میں 2 موقع آتے ہیں۔ ایک موقع اپنی تیاری سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے آپ سے سلیکٹ کر کے بندہ جاتا ہے۔ دوسرا موقع ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ خود ہمیں اچانک اٹھا کر لے جاتے۔ تو یہ 2 موقع ہے اللہ کے پاس جانے، ایک وقت جا کے واپس آنا ہوتا ہے اور ایک وقت جا کر واپس نہیں آنا ہوتا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو جس وقت اللہ والے فرماتے ہیں کہ اب تم حج کو نکل رہے ہیں 8 اور 7 تاریخ کی رات میں، تو آپ کو جو حج کی تیاری ہے اس تصور سے تیاری کر لو کہ مالک وہ ایک دن میرے اوپر آئے گا اور بلانے والا بلائے گا، تو میں تیرے پاس آؤں گا تو میرا اختیار نہیں ہوگا، میں چاہوں یا نہ چاہوں اٹھا کر لائے گا، میرے جسم کے کپڑے مجھے اتارنا نہیں پڑے گا، قینچی سے کاٹ دیے جائے گا، میرے اپنے ہاتھوں سے غسل لینا نہیں رہے گا، کوئی دوسرا ہی غسل کرائے گا۔ تو پھر اس وقت
جب حج کا احرام باندھ رہے ہو اس وقت اپنے کپڑے نکالتے وقت نیت کر کے کپڑے نکالو کہ میرے اللہ یہ کپڑے نہیں، میں اپنی دنیا کی محبت نکال رہا ہوں، دنیا کی چاہت نکال رہا ہوں، یہ میرے دنیا کے کپڑے نہیں، گناہوں کی لباس اتار رہا ہوں، نفس پرستی کا لباس اتار رہا ہوں. اور یہ سوچ کر کے اپنے کپڑے ایک ایک کر کے نکالے. اور پھر جب آپ حمام میں پانی نہانے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ پانی عام پانی نہیں ہے، یہ غسل عام غسل نہیں ہے. اس نیت کے ساتھ رگڑ رگڑ کر نہاؤ کہ وہ اللہ کے پاس کے آنے کا جو سفر ہوگا اس وقت تو آپ بے سدھ لیٹے ہوں گے، غسال آپ کو رگڑ کر نہا رہا ہوگا. آپ اللہ سے کہو میرے اللہ اب میں جیتا جاگتا ہوں تیرے پاس آنے کی تیاری کر رہا ہوں، اب میرے جسم کو رگڑ رگڑ کر ظاہری میل تو میں نکال رہا ہوں، اللہ میرا باطنی میل تو صاف کر دے، میرے دل کے گرد و غبار کو تو صاف کر دے، میرے دل کے میل کو، گناہوں کے گرد و غبار کو تو صاف کر دے. یہ سوچ کر اہتمام سے اب خوشبو لگائیں گے بھی آپ، صابن لگائیں گے آپ تو اس شوق سے کہ اب میں جا رہا ہوں میرے اللہ کے پاس. یہ خوشبوئیں آپ کی جو بھی آپ کے جسم سے آئے گی فرشتے سونگیں گے. اب آپ اللہ کے پاس جانے کی نیت سے ایک نوشہ ایک نوشی اپنی شادی میں جاتے وقت تیار اس نیت سے ہوتا ہے کہ نئی زندگی شروع کر رہا ہوں. ایک حاجی بھی اسی شوق و ذوق سے کہ میں میرے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. غسل کریں اور غسل کے بعد جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تو احرام کے رواج کیا ہے؟ احرام کا لباس محبت کا لباس، احرام کا لباس محبت کا لباس ہے. جب آپ لباس پہن رہے ہو یہ نیت سے کہ میرے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیا، اب تیری محبت کی چادر لپیٹ دیا. دراصل احرام یہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوا کرتا تھا. گویا کہ اب سر سے پاؤں تک آپ اللہ کے مہمان بن گئے، اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے. سر کی ٹوپی اتار دی، پاؤں کی جوتی نکال دی، سلے ہوئے کپڑے نکال دیے. اللہ رب العزت کو بتائے کہ میرے اللہ اب میں اپنا پورا ظاہر کو تیری محبت میں ڈبو کر آ رہا ہوں. اور پھر آپ کو موقع ہو حرم شریف کے قریب اکوموڈیشن ہو تو حرم میں چلے جائیں، اگر نہیں ہے تو زیادہ کوشش نہ کریں، پورا مکہ ہی ہے، پورا حرم کا احاطہ ہی ہے. آپ قریب کی کوئی مسجد میں یا اپنے اکوموڈیشن میں جہاں ممکن ہو سکے آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نفل نماز ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ، چاہے کچھ بھی ہو اب آپ پڑھ لیں اور ہمتاً اپنے دل کو متوجہ رکھے. میری یہ بات عرض کر رہا ہوں سن لے میرے دوست، ہمتاً اپنے دل کو، یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا کام. اب آپ بیٹھ کر پروردگار عالم کو کہیں مالک تو نے مجھے بلایا، ہمیں معلوم ہے بلاوے کے بغیر نہیں آئے، تو نے ہمیں بلایا، تو نے ہمیں ندا دی. جو آپ کو پہلی وقت دل میں خیال آیا کہ حج کو جانا ہے وہ خیال نہیں ہے، وہ خدا کا بلاوا ہے. پروردگار عالم بلائے ہیں آپ کو. آپ پوری توجہ کے ساتھ، میں آج ہی درس قرآن میں عرض کر رہا تھا، لبیک کے متعلق آپ نے سنا، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں. تو اپنی طرف سے انیشیٹ لے کر بولنے کا نہیں ہے، کسی کے پکارنے پر جواب دینا ہے. تو پکارنے والا کون ہے؟ بلانے والی ذات کس کی ہے؟ پروردگار کی جانب سے بلاوا ہے کہ آؤ فلاں بن فلاں ہمارے پاس آؤ. تو آپ احرام باندھ کر کہہ رہے اللہ میں آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، دربار میں آنے کے لیے. تو آپ اس وقت لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ لبیک پڑھتا ہے نا پوری دنیا وجد میں آ جاتی ہے، پوری دنیا جوش میں آ جاتی ہے. اس کے سیدھی جانب بائیں جانب پوری دنیا، پتھر پہاڑ جھاڑ ہر چیز اس کے ساتھ لبیک پڑھتا ہے اور پوری دنیا گونجتی ہے اس لبیک. انسان کو آواز سنے نہیں آتی، پوری دنیا خوش ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مہمان ہے.
اور پھر آپ اس کے بعد تیاری میں لگ جاتے ہیں، احرام باندھے، لبیک پڑے، اب سب اللہ کے حوالے۔ یہاں سے 5 دن تک آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ سن لیجئے اس کانسیپٹ کو کہ آپ جس کے مہمان ہیں نا، اس کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو جہاں چاہے رکھے، جہاں چاہے بٹھائے، جتنی دیر جو چاہے کرے۔ یہ 5 دن اللہ کے ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کی ہر چیز حج میں ہے۔ اب لبیک پڑھتے رہنا ہے آپ کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور حج کے لیے نکلے، صحابہ کرام ساتھ ہے، سفر میں ہے، اونٹوں پہ ہے، گھوڑوں پہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آئے، آ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ لبیک زور سے نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ حج کہتے ہیں لبیک پڑھنے کو، لبیک کی گونج ہونی چاہیے۔ پھر صحابہ کرام پورے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پوری وادیوں میں لبیک کی اتنی گونج ہوتی کہ ان کی آوازیں بیٹھ جاتی، اتنی گونج لبیک کی ہوتی۔ سب مل کر، کوئی بھول گئے تو مل کر پڑھنا ہے۔ بہرحال 8 تاریخ کو ہم بسوں میں بیٹھ کر جو کچھ ہو سکتا ہے یاد رکھیں آپ کہ اس کے اندر نارمل حالات نہیں ہوں گے، حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ پورے 30-40 لاکھ حجات کو ایک ساتھ لانا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دیر ہو، کوئی چیز ہو۔ عزیزان گرامی، 8 تاریخ کو آپ کو یعنی مینا لے جایا جائے گا۔ مینا مکہ مکرمہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے، وہ عظیم الشان وادی، وہ محبت والوں کی وادی ہے، سیدنا ابراہیم کی قربانیاں دیکھنے والی وادی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کے گلے پر انہوں نے چھری چلائی تھی، اس وقت تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا، وہ وادیاں دیکھ رہی تھی، پروردگار دیکھ رہے تھے۔ ایک باپ اپنے معصوم بچے کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، لیکن وہ وادیاں حضرت ابراہیم کی خدا سے محبت کا وہ منظر دیکھے ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو وہاں بلاتا ہے اور وہاں رکھتا ہے۔ مینا کی وادی حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے خاندان کی قربانیاں دیکھی ہوئی وادی ہے۔ اس وادی میں آپ کو جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ کے عارضی گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک کے مختصر سے بستر بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت مختصر۔ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قبریں بھی تھوڑی کشادہ ہوتی ہیں، وہاں پر وہ لوگ بہت چھوٹے سے گدے اور چھوٹے سے آپ کو بستر دیتے ہیں کہ آپ صرف ایک کروٹ لیٹ سکتے ہیں۔ تو مینا کے میدان میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ تو مینا کے میدان میں جو آپ کے عارضی ٹینٹس ہوتے ہیں، پہلے کے بنسبت بہت اچھے انتظامات آج کل ہیں۔ اس کے اندر کم از کم بہترین کولرز تو ہوتے ہیں، نیچے اچھی قالین ہوتی ہے، گدے ہوتے ہیں۔ اتنا یہ ہے کہ آپ کو ایک کروٹ رہنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت جو سامان آپ لے رہے ہیں تو مختصر ترین سامان آپ لیں، سامان بہت مختصر آپ کے پاس ہو، اس لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد اس کیمپ میں کچھ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ سامان زیادہ لے لیں گے تو آپ کو وہاں پر رکھنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کو آرام کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ نکل کر چلے جائیں۔ تو مینا کے اندر آپ کو جانے کے بعد وہاں پر 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی نماز 8 تاریخ کی ظہر، 8 تاریخ کی عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ یہ مینا کے اندر پہلا دن کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی باضابطہ کوئی طور پر کوئی نیا کام نہیں ہے، لیکن مینا میں آپ کو پہنچ جانا ہے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور 8 تاریخ کی فجر کے بعد مینا کو پہنچ گئے تھے ظہر سے پہلے، اور وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر مینا میں ادا کی۔ اب یہ نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ جو حضرات مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 8 تاریخ تک 15 دن اگر ان کے مکے میں ہو گئے ہیں تو وہ لوگ مینا میں پوری نماز پڑھیں گے، یعنی 4 رکعت۔ اگر 8 تاریخ تک 15 روز نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی مینا چلے گئے ہیں، تو وہ اب وہاں پر پوری نماز نہیں پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے 2 رکعت۔ آپ کے کیمپ میں کوئی ایک امام صاحب بنا دے کسی کو، نماز پڑھائیں گے وہ
2 रकात नमाज पढ़ाएंगे, सब मिलके पढ़ेंगे, जोहर 2 रकात, असर 2 रकात, मगरिब 3 रकात, इशा 2 रकात, फिर फजर 2 रकात। अब मिना में वही रुकना है आपको। मिना में रुक कर करना क्या है? हज का जो रुकन आजम है दूसरे दिन यानी 9 तारीख को होने वाला, 9 तारीख को हज का सबसे अजीम दिन है। 9 तारीख अरफात का दिन है, 9 तारीख अरफे का दिन है, वकूफ अरफात है। तो उस वक्त आपको बड़ा काम है, अरफात के मैदान जाना है। तो 9 तारीख जो आप मिना में रुकते हैं, तो उस वक्त आम तौर पर हम वहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, खाने को क्या है, गर्मी ज़्यादा है या नहीं है, सोशल मीडिया पे यहाँ पर इत्तला देने के लिए लाइव कॉल्स, बच्चे कैसे हैं, इसमें हम वक्त ज़ाय कर देते हैं। याद रखिए वक्त ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने अर्ज करता हूँ। बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाने के ये आदाब होते हैं कि जब उस दरबार में आप जाते हैं तो दूर दराज का सफ़र करके आने के बाद आपको दूर रोक दिया जाता, आपको बिठा दिया जाता, आपको थोड़ा रेस्ट कराया जाता, आपके हाथ में चिट्ठी दे दी जाती, पूछा जाता आप कौन है, कहाँ से आए, किस पर्पस से मिलना है। उसके बाद आप जब बताते हैं तो फिर दरबार में बुलाया जाता। मीना का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है कि अरफात के दिन, अरफे के दिन आपको पहुंचना है मैदान अरफात में। वहां परवरदिगार आलम से मुलाकात है, अल्लाह की बारगाह में पहुंचना है। तो मीना में पहले से लाकर बिठा दिया गया। थोड़ी सांस ले लो, थोड़ा आराम से मुतमईन हो जाओ, दिमाग जगह पे ला लो। कल का दिन बहुत अहम है, अल्लाह के सामने जाना है, क्या क्या दुआएं करना है, क्या क्या अल्लाह से मांगना है, यहां पर प्रिपरेशन कर लो। याद नहीं आएगा, आम तौर पर दुनिया के बादशाह के दरबार में गए तो भूल जाते हैं। वहां परवरदिगार रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है। तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारे अपने लिए क्या, बीवी के लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, दुनिया के लिए क्या, आखिरत के लिए क्या। अजीजान गिरामी, आपके जब आप यहां से हज के लिए जा रहे हैं, मैं अर्ज करूं कि आप नुमाइंदा है पूरी कौम के। ये 20-25 लाख लोग पूरे 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं मैदान अरफात में 1 साल तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। पूरी दुनिया के हालात, आपके रिश्तेदारों के हालात, कौन बीमार है, कौन तड़प रहा है, किसके पास औलाद नहीं, किसको शादी नहीं, किसके कारोबार नहीं, ये सब बातें आपको बोलना है अल्लाह को। याद नहीं आती दुआ करते वक्त, तो वहां मिना के मौके पर वहां बैठकर एक एक का नाम लिखिए, नाम लिख करके दुआएं कीजिए, नाम लिख लिख कर दुआएं कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहतमाम फरमाया। तो वहां पर जाकर आप दुआओं की एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना करके रखिए, और लिस्ट बनाकर ताकि जब अरफात में दुआ करना है तो आपके सामने हो और सबका नाम लेकर दुआ करें। अभी हमारे साथी एक मैं गुज़िश्ता बयान किया था तो वो बाज़ाब्ता एक प्रोफार्मा बना के लाए ताकि आप उसके अंदर सीरियल वाइज आप नाम लिख लें। ये बहुत काम आने वाली चीज़। बहरहाल 5 नमाजें वहां पढ़ लेंगे और 9 तारीख को आप मिना से निकलेंगे, अरफात की तरफ जाएंगे सुबह में। बाज मरतबा 8 तारीख की रात ही में लेकर आपको चले जाते हैं। इंतजामात के लिहाज से चले जाइए, कोई मसला नहीं है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है, आप जा सकते हैं। तो 9 तारीख अब आप अरफात के मैदान में, मैदान अरफात में जब आप पहुंच गए तो ये अरफात का मैदान ये अजीमुशान मैदान है। इसके मुख्तलिफ खुसूसियतें हैं। पहले मैं एक मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज कर देता हूं। ये अरफात का मैदान ये हज का रुकन आजम कहते हैं। यहां से गोया कि आपका हज शुरू हुआ। हज के मुताल्लिक अब आप यहां से लिख लें कि हज के 3 फराइज हैं और 6 वाजिबात है। मैं हर कैंप में याद दिलाता हूं, खवातीन से भी दरख्वास्त है, अपने पेन और अपनी जो बुक है उसको लेकर लिख लें। हज के 3 फर्ज हैं और 6 वाजिबात हैं। 3 फराइज में सबसे पहला फर्ज जो हमने नीयत की और एहराम बाने, ये पहला फर्ज अदा हो गया। नीयत और एहराम ये पहला फर्ज अदा हो गया। आप इधर देखें, नीयत और एहराम ये पहला फर्ज अदा हो गया। दूसरा फर्ज 9 तारीख को अरफात के मैदान में वकूफ करना है। जवाल के बाद से, सूरज के ढलने के बाद से लेकर
آپ مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک عرفات کے میدان میں آپ کو رکنا ہے. اسے وقوف عرفات کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا فرض ہے. حج کا دوسرا فرض ہے. اور حج کا تیسرا فرض طواف زیارہ ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا طواف زیارہ. تو 3 فرض ہوئے. ایک احرام و نیت، دوسرے وقوف عرفات، اور تیسرے طواف افاضہ اور طواف زیارہ جسے کہتے ہیں. 3 فرض اور 6 واجبات ہے. یہ بھی لکھ لیں، میں آپ کو سفر کے دوران سمجھاؤں گا. 6 واجبات ہے. 3 فرض ہے اور 6 واجبات. پہلا واجب مزدلفہ کا قیام. مزدلفہ کے قیام کا کون سا وقت ہے میں آپ کو ابھی بتلاؤں گا. مزدلفہ کا قیام پہلا واجب. نمبر 2 رمی جمار، شیطان کو کنکر مارنا، یہ دوسرا واجب. نمبر 3 قربانی جسے دم شکر کہتے ہیں، قربانی دینا، یہ تیسرا واجب. نمبر 4 قربانی کے بعد حلق یا قصر کرانا، بال نکالنا پورے وسترے سے یا خیچی سے، یہ آپ پر واجب ہے. یہ آپ کا چوتھا واجب. 4 واجبات ہو گئے. مزدلفہ کا قیام ہو گیا، رمی جمار ہو گیا، قربانی ہو گئی، اور چوتھی چیز جو ہوئی حلق یا قصر ہو گیا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ حلق یا قصر ہونے کے بعد آپ کو طواف زیارہ کے بعد سعی ہوتی ہے. حج کی سعی کرنا یہ 5واں واجب ہے. حج کی سعی یاد رکھیں، حج کی سعی، عمرے کی سعی ہو گئی، یہ حج کی سعی ہے جو طواف زیارہ کے بعد ہوتی ہے. یہ 5واں واجب ہے. اور 6واں واجب حج کا طواف وداع، یعنی یہ حج کے دن ختم ہو جانے کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں اس وقت آپ کو طواف وداع کر کے نکلنا ہے. یہ 6 واجب ہے. 3 فرض اور 6 واجب. ایک وقت میرے ساتھ ایک آواز ہو کر کے گن لیں، اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے. بولیے 3 فرائض میں پہلا فرض کیا ہے؟ احرام و واجب پہلا فرض. دوسرا فرض ہاتھ اٹھا کے، آواز کہاں تک جائے؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولیے. وقوف عرفات دوسرا فرض ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرض طواف زیارہ اور طواف افاضہ. ماشاءاللہ. اب 6 واجبات گنائیے. نمبر 1 مزدلفہ کا قیام. نمبر 2 ہاتھ اٹھائیے، پیچھے والے سمجھے نہیں سمجھے مجھے نہیں معلوم، جن ہاتھ اٹھائیں گے وہ سمجھے. جی رمی جمار دوسرا واجب. نمبر 3 قربانی جسے دم شکر کہتے ہیں، تیسرا واجب. اور چوتھا واجب حلق یا قصر. ماشاءاللہ، حلق یا قصر. خواتین بھی سن رہے ہیں. جی 5واں واجب حج کی سعی کرنا، 5 واجب. اور 6واں واجب طواف وداع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں پر یہ بات سن لیں، بڑی اہم بات فرض اور واجب کے حوالے سے. فرض وہ ہے جس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا. آپ بکرا دیے تو نہیں ہوگا، اونٹ دیے تو نہیں ہوگا، اونٹوں کا پورا منڈا دیے تو نہیں ہوگا. فرض چھوٹے تو اس کا کوئی متبادل نہیں. واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ کو دم دینا پڑے گا. واجب 6 واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو آپ دم دینے سے آپ کا واجب یعنی وہ ریکور ہو جائے گا اور حج مکمل ہوگا. تو یہ جملہ 9 چیزوں کو آپ چیک لسٹ کے طور پر لکھ لیں اور ایک ایک کام کرتے جائیں، اس کے اوپر ٹک لگاتے جائیں. اس سے معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کو ایک سوئی کے ساتھ کوئی ملے یا نہ ملے، اتفاق سے آپ بھٹک گئے کہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لوگ مل جائیں گے، رشتہ دار مل جائیں گے، بچے مل جائیں گے، حاجی سب کام کرتے ہیں، آپ سب کے ساتھ کام کرتے جائیں، حج تکمیل ہو جائے گا. آپ کو رشتہ دار بعد میں مل جائیں گے، ورنہ کسی کو ڈھونڈنے میں رہ جائیں آپ، حج چھوٹ گیا تو پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو ایسی تیاری کریں کہ سیلف ڈیپینڈنٹ آپ اپنے آپ کا حج خود کر سکتے ہیں، ایسے تیار آپ ہو جائے. بہرحال عزیزان گرامی، اب ہم وہاں سے نکلے، مینا سے نکلے. مینا کا میدان کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت والی وادی ہے. پوری کائنات میں پروردگار سے محبت کے جو آثار مینا کی وادی نے دیکھا ہے، پوری کائنات نے نہیں دیکھا.
کہ ایک بیٹے کے گلے پر ایک والد اپنی چھری چلاتے ہیں تو وہ میدان مینا نے دیکھا. اللہ وہاں آپ کو رکھتے ہیں, سوچنے کا موقع دیتے ہیں, فکر کرنے کا موقع دیتے ہیں. کہاں تم ہے اور کہاں سیدنا ابراہیم کی یاد بنانے آئے ہو؟ تم اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتے, وہاں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے تھے. وادی مینا بہت اہم جگہ ہے. وادی مینا وہی مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کا راستہ ملا. مکے کے لوگ تنگ کر رہے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا راستہ نکالا تو وہاں سے یعنی مینا کے میدان میں جا کر دین کو پھیلایا تو وہاں سے مدینے والے ملے اور مدینے کا راستہ ملا. اور بہت عظیم الشان وادی ہے مینا کی, بہت اہم وادی ہے. آپ وہاں پر وقت گزارے, عرفات کی تیاری کیے, عرفات میں آ گئے. دن میں 8 بجے کے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے کھانے کا نظم ہوتا ہے, کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر آرام کر لیں, اپنے آپ کو فریش کر لیں, اور وہاں سے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. آپ کو 2 راستے ہیں. ایک عرفات کے میدان میں مسجد نمیرہ ہے, وہ صرف عرفات کے عرفے کے دن ہی کھلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر خطبہ ارشاد فرمائے اور ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر ادا فرمائے. ظہر کو اور عصر کی نماز کو, عصر کی نماز کو مقدم کر کر ظہر کے وقت میں ادا فرمایا. اور آپ کو بھی وہاں پر اگر جانے کا موقع مل جاتا ہے تو حج کا امام الحج ہوتا ہے, تو اس کو اختیار ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت امام حج کو ہے, ہر ایک کو نہیں ہے. وہ پہلے پڑھ سکتے ہیں تو ان کے پیچھے جائیں تو پڑھ لے جماعت. اگر ایسا نہیں ہے, جا کر واپس اپنے کیمپ تک نہیں آ سکتے ہیں یا راستہ بھٹک جانے کا خوف ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں, مسجد نمیرہ میں کوئی باہر شیڈ وغیرہ نہیں ہوتا, مسجد لیمیٹڈ ہے, اور صبح میں 9 ساڑھے 9 کو فل ہو جاتی ہے, ڈورز بند ہو جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں اپنی جگہ ہی پڑھیں, وہاں جانے کی کوئی زیادہ خاص فضیلت نہیں ہے. آپ اپنی جگہ رک کر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یاد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں, صحابہ کرام کے حضور مینا سے عرفات تشریف لائے اور ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. اگر آپ کو بھی موقع ہو, عرفات کے میدان میں حمامات صاف دکھیں, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, تو آپ بھی عرفات کے میدان میں غسل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غسل فرمائیں. اور غسل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر کی امامت فرمائی, خطبہ ارشاد فرمایا, اور وہاں سے نکلے جبل رحمت کے پاس حضور تشریف لائے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی. اصل میں عرفات کا میدان جو ہے دعا کا میدان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جبل رحمت کے بازو, عام طور پہ لوگ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے چڑھ سکتے ہیں, حضور پہاڑ پہ نہیں چڑھے تھے, اس کے بازو میں, اس کے پہلو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع فرمائی. عصر کی نماز مقدم بھی اس لیے فرمایا تاکہ وقت دعا کا ملے. آپ اندازہ فرمائے اول وقت میں ظہر ادا فرما لی, اور میں سمجھتا ہوں کہ 12:30 پون بجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر و عصر تکمیل ہو گئی. اب اس کے بعد سے حضور دعا شروع کیے تو دعا چلتی گئی. دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں, دونوں ہاتھ چھوڑ کر دعا کر رہے ہیں, اونٹ سے نیچے اتر کر دعا فرما رہے ہیں, اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا فرما رہے ہیں, دونوں ہاتھ آسمانوں تک اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں. بغل مبارک کی سفیدی لوگوں کو دکھ رہی ہے. حضور زارو قطار رو رہے ہیں. اندازہ فرمائے کہ 1 بجے سے 2 بجے تک, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5, 5 سے 6, اتنا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نان سٹاپ دعا فرما رہے ہیں. 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے حضور نے دعا فرمائی, اور اتنی دعا کی اور رو رو کر پوری داڑھی مبارک تر ہو گئے. اور 5 ساڑھے 5 گھنٹے عزیزان گرامی
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت سے سادے الفاظ میں بھی مانگ لے تو اللہ قبول کر لے، لیکن بندگی کا مقام ہے، عاجزی کا مقام ہے، میدان عرفات ہے، پروردگار عالم آسمان دنیا پر ہے. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد یہ آسمان دنیا یعنی ہمیں جو دکھنے والا آسمان ہے، پروردگار عالم یہاں تجلی جلال فرماتے ہیں اور دیکھ کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ دیکھو یہ میرے دیوانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہروں پہ گرد ہے، ان کے کپڑوں کو دیکھو کیسے ہے، کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی جھاڑ کے نیچے رو رہا ہے، کوئی بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی ٹھہر کر رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تو اپنے دیکھو یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، دور دراز سے آ کر کیا مانگ رہے ہو. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ عرفات کے میدان میں جتنے لوگ آئے ہیں اگر ان کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہو، ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، تو تم گواہ رہنا کہ یہ واپس ہونے سے پہلے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کا ایسا فائدہ اٹھایا، اتنا دعا کیا اور ایگزامپل سیٹ کیا اور فرمایا کہ تم دعا کرو. ہم لوگوں کو عادت ہی نہیں ہے دعا کرنے کی، 10 منٹ کی دعا میں ہمارے ہاتھ تھل جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ دعا کرے تو ہماری گردن درد ہونے لگتی ہے، پیاسے ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ مسلسل دعا نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام سے دعا فرمایا آپ دیکھیں. میں ایک 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں عرفات کے میدان کے متعلق. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبیدا من النار. فرمایا کہ عرفات کے دن سے زیادہ اللہ کوئی دن گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتے، بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن. اور پھر کیا فرمایا، بہت بڑی بات ہے، دل کھول کر سنیں. فرمایا یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو وَيَتَجَلَّى. فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے جب تم ہاتھ اٹھا کر اپنے پروردگار سے مانگتے ہو تو وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، واللہ تمہارے قریب ہو جاتا ہے، وَيَتَجَلَّى، تم پہ تجلی فرماتا ہے. عرفات کا میدان خدا سے قربت کا وقت ہے. عزیزان گرامی پھر فرمایا ثم یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے اے میرے فرشتوں بولو یہ میرے بندے کیوں آئے ہوئے ہیں، یہ دیوانگی کیا ہے، گھر میں بچوں کو چھوڑ کر اپنے کپڑے اتار کر سب چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ فخر فرماتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں. فیقول، اللہ فرماتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی اللہ رب العزت فرماتے اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم. مالک میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا میں انہیں معاف کر دیا. فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے ان فیہم فلانا مرہقا وفلانا قال یقول اللہ عز وجل قد غفرت لہم. فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی آئے ہیں، جو ابھی آئے ہیں. عرفات کے میدان میں لمحہ بھر کے لیے بھی اگر کوئی آتا اور اللہ سے معافی چاہتا ہے تو رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. عرفات کے میدان کی ایک اور عظیم بات یاد رکھے، ایک بہترین وظیفہ حضور نے عرفات کا سکھایا، لکھ لیجئے عرفات کے میدان کا وظیفہ عرفات کے میدان میں کام آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فرمایا کہ جو لوگ عرفہ کے دن 100 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھیں. پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 مرتبہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو 100 مرتبہ تحرم کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص اور 100 مرتبہ درود شریف. یہ 3 چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سماعت فرمائے. یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو دل کے کانوں سے حضور کے اس پیغام کو سنے، اس خوشخبری کو سنے. آپ کو اس عرفات کے میدان میں یہ جملے سرکار کے یاد آئیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ سنیں کیا فرماتے ہیں. فرمایا یا ملائکتی ما جزاء عبدی ھذا، یہ میرا بندہ چہاروں کلمہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ 100 مرتبہ میرے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. سبحنی وحللنی وکبرنی وعظمنی وعرفنی واثنى علی. میرا بندہ میری تسبیح بیان کیا، میرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھا، میرا بندہ اللہ اکبر بولا، میرا بندہ میری بڑائی بیان کیا، میرا بندہ میری معرفت حاصل کیا، میرا بندہ مجھ کی میری تعریف کیا، میرا بندہ میرے محبوب پہ درود بھیجا. بولو کیا دینا ہے اس کو؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پروردگار فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی، اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہ، میں اس کو تو معاف کر دیا، وشفعتہ فی نفسہ، اور فرمایا کہ اس کی سفارش بھی قبول کر لیا. مطلب یہ اپنے لیے دعا کیا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دیا. اس نے سفارش کی کس کی؟ اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اللہ میری بہن کو معاف کر دے، اللہ میرے دوست کو معاف کر دے، اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، اللہ میری امی کو معاف کر دے، اللہ میرے محلے والوں کو معاف کر دے. فرمایا میں اس کی شفاعت قبول کر لوں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا لَشَفَّعْتُهُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ. اور یہی بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے اہل موقف یعنی پورے حجاج کی مغفرت مانگے تو اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں سب کو معاف کر دوں. تو عزیزان گرامی، عرفات کا میدان خوب دعائیں مانگنے کا میدان ہے. وہ جو آپ مینا کے میدان میں جو لسٹ بنائیں گے نا، وہ عرفات کے میدان میں سامنے رکھے. اجتماعی دعا بھی کرے، انفرادی دعا بھی کرے. کھانا پانی تو ملتا رہے گا، نیند چین تو ہوتی رہے گی. گرمی کی شدت کی شکایتیں تو زندگی تمام ہوگی، بارش ہوگی تو وہ شکایتیں رہے گی، لیکن یہ وقت پھر نہیں ملے گا. عزیزان گرامی، پوری دنیا کی آپ پوری دنیا کی نمائندگی کرتے ہیں عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پھر 1 سال تک وہ میدان خالی ہوتا ہے. وہ میدان لبیک کی نعروں سے گونجتا ہے سال میں 1 مرتبہ. اور اس سال 2026 میں اللہ نے آپ کے مقدر کیا ہے کہ آؤ میدان عرفات تمہاری لبیک سے گونجے. تمہاری قسمت میں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تم نمائندگی کرو. عزیزان گرامی، دل سے اللہ سے مانگے. اور فرمایا کہ اگر عرفات میں دعا مانگنے کے بعد شیطان تمہارے دماغ میں یہ ڈالے کہ میں معاف ہوا یا نہیں ہوا نہیں معلوم، تو فرمایا اس سے بڑا گناہگار کوئی اور نہیں کہ یہاں آ کے بھی پروردگار پہ اتنا بھروسہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے. آخری لمحے تک دعائیں کرتے رہیے. اور پھر زیادہ افضل ہے کہ آپ ٹھہر کے دعائیں مانگے. وقوف عرفات ہے. پاؤں درد ہو گئے تو بیٹھ جائیں، پھر ٹھہر کے مانگیں. ضعیف اور حضرات ہے تو بیٹھ جائیں، لیکن کچھ دیر ٹھہرے دعائیں مانگے. خواتین سے درخواست ہے کہ ہر خاتون ہر حالت میں، عذر کے حالت میں بھی دعا کر سکتی ہے.
حج کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ دعا کریں. صرف طواف زیارہ کا میں آخر میں مسئلہ بیان کروں گا انشاءاللہ. بہرحال عزیزان گرامی، یہ عرفات کے میدان سے آپ یہاں سے نکلیں گے تو مغرب کی اذان ہو جائے، یعنی مغرب کا وقت ہو جائے گا، سورج ڈوب جائے گا. آج تک کا معمول یہ تھا کہ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہم لوگ نماز مغرب پڑھ لیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے میدان میں یہ بتا دیا کہ ہم سورج کے بندے نہیں ہیں، ہم چاند کے بندے نہیں ہیں، رات و دن کے بندے نہیں ہیں، البتہ ہم ایک نبی برحق کے متبع اور ان کے امتی ہیں. وہ نماز پڑھو کہتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز مت پڑھو کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے. جس وقت انہوں نے کہا نماز پڑھو تو ہماری نماز میں ثواب ہے، جب انہوں نے کہا نماز چھوڑو آگے چلو تو نماز نہیں پڑھنا ثواب ہے. عرفات کے میدان سے لاکھوں حجاج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نکلتے ہیں اور نماز مغرب نہیں پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں. حکم کیا ہے؟ مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھیں گے. آگے گئے تک مغرب کا وقت ختم ہو گیا، فرمایا آج مغرب کے وقت کی کوئی حد نہیں، جب تم پہنچے اس وقت ہے، آپ نکل جائیں گے. اور یہ ٹائم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذہنی طور پر پریپیئر رہے. یہاں تک تو آپ کو سیٹ بائی سیٹ اچھے طور پر بٹھا کے لایا جائے گا، سب کے کنٹرول میں ہوگا. یہاں لا کر آپ کو عرفات کے میدان میں بھی ٹینٹ میں رکھیں گے، کھانا پانی سب ہوگا. مزدلفہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. بس میں جگہ ملی، بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اب بس آپ کو مزدلفہ تک پہنچائی، بہت قسمت والے ہیں آپ. ورنہ میدان مزدلفہ سے لے کر عرفات تک بسا رکتے 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 مغرب میں بیٹھتے ہیں تو کسی کو 8 9 10 11 12 1 2 3 رات میں بچ جاتے، رات کے 3 بھی بچ جاتے ہیں بس میں بیٹھے بیٹھے. اتر جانا پڑتا ہے جہاں جگہ ملی. میدان مزدلفہ میں جب بھی آپ پہنچیں گے نماز مغرب پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد نماز عشاء پڑھیں گے. ساتھیاں ہیں تو 12-15 مل کر جماعت بنا لیں، نہیں تو انڈیویجول پڑھے، یہی حکم ہے. اور مزدلفہ کی رات نماز مغرب اور عشاء وتر وغیرہ آپ پڑھنے کے بعد حکم ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیں، آرام کر لیں، سو جائے رات میں. اب مزدلفہ کی رات اور اس کا آرام تو اس کا ایکسپیرینس تو جو حج کیا ہے وہی جانتا ہے. میدان میں نیچے بچھانے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، اوپر کوئی ٹینٹ نہیں ہے آپ کے پاس، نہ فین ہے نہ اے سی ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے. اور آپ کو سونا ہے راستوں میں، میدان میں نیچے آپ کو کنکر ہے، مٹی ہے، روڈ ہے. آپ کو حکم ہے سو جاؤ. بڑے سے بڑا بلینر ہے زمین پہ سو رہا ہے، پورے لوگ جا رہے ہیں، سب ایک جیسے ہیں. میرے ساتھ کئی مرتبہ ہر سال حج کا اللہ موقع دیتا ہے، بڑی ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، دیکھ کے تھوڑے سے کراتے ہیں، یہ ایسا ہے کیسا بیٹھوں مل صاحب؟ ٹھیک ہے آپ لوگ لیٹ جائیے، میں تھوڑا بیٹھ جاتا ہوں، نیند نہیں آتی ہے مجھے. اچھی بات ہے مل صاحب بیٹھ. ہم وضو کرے، نماز پڑھے، ہم بچھائے اپنا سو گئے. اب صبح ہم اپنے وقت پہ اٹھ گئے نماز کے لیے، دیکھے تو صبح سے آخر تک وہی سو رہے ہیں جو نہیں سونا چاہتے. اٹھیے حضرت، اٹھتے ہی نہیں، بالکل بے فکر ہے، پاؤں پھیلے ہوئے مٹی میں لوٹ رہے ہیں. حضرت اٹھیے. اٹھ کے کہتے ہیں، میں گزشتہ سال کے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مل صاحب 7 اسٹارز ہوٹلز میں سوتا ہوں میں، 7 اسٹار ہوٹل میں، لیکن میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں وہ 7 اسٹار ہوٹل میں وہ نیند نہیں آئی جو مجھے مزدلفہ میں نیند آتی. بات صرف اتنی ہے، رسول اللہ جہاں ٹھہرے وہاں ٹھہر جاؤ، جہاں رسول اللہ لیٹ گئے وہاں لیٹ جاؤ. مزدلفہ میں ٹھہرنے سے زیادہ سونے میں ثواب ہے، عرفات میں بیٹھنے سے زیادہ ٹھہرنے میں ثواب ہے، اس لیے کہ حضور نے ٹھہرا ہے. پوری کائنات ایک عجیب منظر رہتا ہے. عرفات میں دعائیں کر کر تھک کر آ کر بے سکس ہو جاتے، ایک عجیب منظر ہوتا ہے عزیزان گرامی. بہرحال پوری رات سوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات تہجد بھی نہیں پڑھی، سو گئے. اس کی بڑی حکمت تھی، اس لیے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے 10 تاریخ حج کا سب سے بزی دن، سب سے ہارڈ دن. تو اگر رات کی نیند نہیں ہوئی تو وہ دن کے ارکان متاثر ہوتے، اور اگر حضور تہجد پڑھ لیتے تو لوگ رات تمام عبادت کرتے.
اس لیے حضور نے منع بھی نہیں فرمایا، جو وقت تھا بہترین سو گئے آرام سے، البتہ نماز فجر کو وقت سے پہلے جلدی اٹھے، ابتدائی وقت میں نماز فجر ادا فرما دے۔ اور اس کے بعد عرفات میں بھی دو طرف پہاڑیاں ہیں، حضور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر پہاڑی پر چڑھ گئے تاکہ لوگ دیکھیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ تو میدان مزدلفہ میں رات میں سونا یہ سنت ہے۔ جو واجب جو ہے نا، واجب کب ہے؟ واجب آپ کا طلوع ہونے کے بعد، طلوع کا وقت فجر کے بعد سے طلوع، اب طلوع کا جو اہم وقت ہے وہ 10-15 منٹ کا وقت، وہ اصل میں قیام مزدلفہ کا واجب وقت ہے۔ جو واجب ہے، رات میں سو جانا واجب نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ طلوع کے وقت وہاں پر دعا کرنا، وہ قیام، وہ واجب ہے۔ پہلا واجب ادا ہو رہا ہے آپ کا، بہت مختصر سا وقت ہے اور نازک وقت ہے، آپ تیار ہو کے نکلتے نکلتے ٹھہر کر آپ دعا کر لے سکتے ہیں۔ بڑی دعا کی اہمیت ہے مزدلفہ کی۔ حضور 7-5.5 گھنٹے عرفات میں دعا کی ہے، پوری امت کے ہر طبقے کے لیے دعا کی، گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں، نیکوکاروں، متقیوں، پرہیزگاروں، سب کے لیے دعا کی۔ ہر سال کے امتیوں کے لیے دعا کیے، 2001، 2002، 2005، 2026، 2023، پوری قیامت تک کے سال بھر پوری امت کے لیے دعا کی۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اب مزدلفہ میں جب حضور تشریف لائے، جب دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ تو حضور کے عاشق تھے، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر پوچھ لگے، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا؟ فرمایا عرفات میں نے میری پوری امت کے لیے دعا کی، اللہ نے قبول کر لیا، لیکن ایک بات اللہ نے فرمائی تھی کہ کوئی تم میں سے حقوق العباد ایک دوسرے کا حق مار کے اگر آیا ہوگا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو وہ جو معافی کا نہیں ہے کا ایک گیپ تھا، اس کی وجہ سے عرفات سے مزدلفہ تک حضور پر ایک فکر طاری تھی۔ یہاں پر آئے، آرام کیے، سوچنے لگے کہ یہ گیپ جو ہے شیطان میری امت کو پورے اس گیپ میں ڈھک لے گا۔ مزدلفہ میں آئے، اللہ کے سامنے ایک پروپوزل رکھا، میرے اللہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تو ہر انسان بخشش چاہے گا، مالک تو ان دونوں میں کمپرومائز کرا سکتا ہے نا، آپ اپنے فضل سے اس کو معاف کر کر اس کو معافی دلا سکتے ہیں۔ پروردگار کے سامنے ایک پروپوزل پیش کیا، مالک اس کو آپ نیکی اپنی طرف سے دے کر معافی کرا سکتے ہیں، وہ تو محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کو حضور کی رائے پسند آ گئی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ جیسے ہی اللہ نے دعا قبول کی، وہاں شیطان مچل رہا تھا، مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے واویلا کرنے کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا۔ تو جو عرفات کے آپ کے دعائیں بچ گئی ہے، وہ دعائیں مزدلفہ میں کر لیں، اور پھر وہاں مزدلفہ سے آپ کو نکلنا ہے۔ یہ پورے حج کے درمیان ایک بات یاد رکھیں، شرعی مسائل کے علاوہ ایسے چھوٹے چھوٹے بوٹلز رکھیں، آپ کو کام آتے ہیں۔ ان بوٹلز میں انرزول، دھوپ بہت ہوتی ہے، چلتے چلتے پسینہ نکلتا ہے، آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں انرزول ڈال کر رکھے، آپ کو کام آتا ہے۔ پسینہ جا کر جیسے ہی آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں تو پینے سے آپ کو کام آتا ہے۔ کئی لوگ دھوپ میں گر جاتے ہیں، کئی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان سب کے راستے تمام آپ کام آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس لیے عرض کیا، اب 10 تاریخ کو آپ سے یہاں سے نکلنا۔ اب تک بسس میں بیٹھ کے آ رہے تھے، یہاں سے کوئی بس نہیں چلے گی، یہاں سے جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے وہ ٹرین میں بیٹھیں گے، اس کے لیے بہت دور جانا ہے، ورنہ تو آپ کو پیدل جانا ہے، اور پیدل آپ کو دور تک چلنا ہے۔ پیدل چلنے کی خوب عادت رکھے۔ سامان مینا سے نکلتے وقت جو لیے بہت مختصر ہوگا تو چلنا آسان ہوگا۔ آپ کو عرض کروں، 1-2 بوٹل بھی ہاتھ میں پکڑ لیے تو چلنے کے لیے مشکل ہوتا ہے، وزن کیونکہ دور تک چلنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کم سے کم سامان اپنے ساتھ رکھیں، بہت ضرورت کی چیزیں رکھیں۔ عرفات کے استعمال کی چیزیں عرفات میں چھوڑ دیجئے، مزدلفہ کے استعمال کی چیزیں مزدلفہ میں چھوڑ دیجئے۔ وہاں کی بلینکٹ، وہاں کا بستر لے کے چلنے چاہیں گے، آپ کو مشکل، آپ کے ساتھ والوں کو مشکل۔ اب یہاں سے صبح صبح دھوپ تمازت والی ہوگی، اچھی خاصی زبردست دھوپ آپ کو چوم رہی ہوگی، آپ کو جانا ہے، ناشتہ وغیرہ نہیں کیے ہیں، بھوک لگتے رہتی ہے، زبردست
زبردست کراؤڈ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ آپ کو روک روک کر چھوڑتے ہیں، اس میں لوگ بڑا جام ہو جاتے ہیں، مشکل اٹھانا ہے، آپ کو پہلے اپنے ٹینٹ پہنچنا ہے، وہاں جا کر آپ فریش ہو جائیں گے، ناشتہ تیار ہوتا ہے، ناشتہ کر لیں گے، پورے 5 دن حکومت کی طرف سے آپ مہمان آپ کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا واجب ادا کرنے کے لیے آپ کو رمی کرنے کے لیے جانا ہے۔ مزدلفہ کی ایک اہم چیز، وہاں کنکر لا کے ڈالتے ہیں وہ لوگ رمی جمار کے لیے، آپ جملہ 70 کنکر لے لیں وہاں سے پر ہیڈ۔ آج کل تو وہاں پر پیکٹس بھی بنا کے بھی دے رہے ہیں، وہ بھی لے سکتے، خود چن لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کھجور کی گٹلی کے برابر چن لے، وہاں کچھ پانی ہے تو دھو لے، کوئی ضروری نہیں ہے، صاف ہی ہوتے ہیں، چن کر رکھ لے۔ عام طور پر اگر پیکٹس نہیں ہو سکے تو ایسے خالی بوٹلز ہوتے ہیں، اس کے اندر رکھ لے، 70 کنکریاں رکھ لے، کچھ زیادہ رکھ لے، اپنے کسی بھائی کو کام آ جاتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ کو پہلا واجب ادا ہونے کے بعد اب دوسرے واجب کے لیے آپ کو جانا ہے۔ یہ 10 تاریخ آ گئی، 8 تاریخ ہو گئی، 9 تاریخ عرفات اور مزدلفہ ملا کے ہو گئی، اب 10 تاریخ کی صبح ہے۔ اب یہاں سے آپ کو رمی جمار کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ رمی جمار کے لیے جائیں گے تو اس کا سنت اور بہترین وقت صبح صادق سے لے کر کے زوال تک ہے، لیکن ان دنوں میں عام طور پر حکومت منع کرتی ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے لوگوں کو، اس لیے کہ ہم لوگ میانہ قد کے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے سوڈانی اور مصری لوگ بڑے قدوں کے ہوتے ہیں، اور شیطان کو مارنا ہے تو ان کا اتنا جذبہ رہتا ہے، بہت کسی کو نہیں دیکھے چلتے ہیں تو اس میں لوگ روندے جاتے ہیں، تو ہمیں مشورہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جائیں۔ تو پرواہ نہیں، موقع ہو تو آپ پہلے چلے جائیں، نہیں ہوتا ہے تو ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مستحب وقت ظہر سے پہلے کا ہے، ورنہ آپ جب موقع ملے، آپ کے ساتھی جب تیار ہوئے آپ جائیں۔ خواتین میں سے وہ خواتین جو بہت یعنی کمزور ہے، نہیں جا سکتی ہے، ان کے نائب بن سکتے ہیں، ایسے ہی معذور حضرات کے نائب بھی بن سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے چلیں گے پہلے دن۔ اب دیکھیے، آپ عرفات میں تھے، مزدلفہ میں آئے، آپ کا سب سے اہم وظیفہ لبیک ہے۔ لبیک شروع ہوا آپ کا احرام باندھنے سے لے کر مینا آئے، مینا سے عرفات گئے، عرفات سے مزدلفہ آئے، لبیک زور زور سے پڑھنا ہے، گونجنا ہے لبیک۔ لبیک خوشی کا ترانہ ہے، لبیک پروردگار کی رضا ہے، لبیک حج کے شعائر ہے، حج کا شعار ہے، حج کی پہچان لبیک۔ اب آپ دیکھیے، میں تو میری اپنی پریکٹس ہے، یہ جب آخری مرحلہ جب آپ مزدلفہ سے نکل جاتے ہیں، مینا کے ٹینٹ سے جب آپ جاتے ہیں نا، اب سوچئے کہ اس سال کے حج کا آخری لبیک بولنا ہے، آپ اس جذبے سے بولیں کہ میرے اللہ اب اس کے بعد لبیک حج کا، پھر آئندہ سال پھر حج کس کو نصیب ہو۔ اب پورے وہ وادیاں لبیک آخری مرتبہ سننے والی ہے، تب حج کو یعنی شیطان کو مارنے جا رہے ہیں۔ عرفات کے اندر پروردگار سے محبت کے وعدے کیے، دوستی کے وعدے کیے، چاہتوں کے وعدے کیے، اور محبت اور دوستی کی تکمیل دشمن پہ وار کر کے کیا جاتا ہے۔ اللہ سے محبت تو شیطان سے دشمنی، اللہ سے محبت ہے تو جاؤ شیطان کو مارو۔ تو پہلے دن صرف ایک شیطان کو، جو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، جو آپ بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد اس کے 2 شیطانوں کو چھوڑ کر تیسرے شیطان کا مطلب وہاں علامت ہے، صرف اب بڑی دیوار ہے، آپ تیسرے پر جائیں گے اور وہاں پر اسے 7 کنکر ماریں گے۔ یہ بہت عظیم چیز ہے، آپ فیل کرنے سے معلوم ہوگا، یہ صرف برائے نام علامت نہیں ہے، یہ اصل میں وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کے حکم ماننے سے روک رہا تھا، اپنے فرزند کو ذبح کرنے سے روکا ہوا تھا، اور گویا کہ وہ ان کو وسوسے ڈالنا چاہتا تھا۔ ان تینوں مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دھتکارا، اسے ریجیکٹ کیا۔ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مقامات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے فرمایا تم بھی یہاں پر آ کر شیطان کو کنکر مارو، اور فرمایا کہ جب آپ کنکر لیے ہیں آپ تو 7 کنکر نکال لیجئے، اور نکال کر آپ ہر کنکر انڈیویجول ہاتھ میں لے کر آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بڑی خوشی کا موقع ہوگا، یہاں ستاتا تھا، سب کے سامنے بے عزت کرتا تھا،
راتیں خراب، دن خراب، دماغ خراب، وہاں نیت سے ماری ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور جملہ کیا پڑھنا ہے؟ رجما للشیطان رضا للرحمن، اللہ میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے مارتا ہوں، اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ پھر دعا کرے، بس یہ آپ یہ جیسے مارے گیا تو یعنی اس رمی کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، نہیں کر کے آپ کو واپس ہو جانا ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا واجب تکبیر ہوا، 7 کنکریاں آپ مار لیے، پہلے دن صرف 7 کنکر مارنا ہے، اب آپ کو جانا ہے طواف زیارہ کریں۔ کنکر جیسے ہی مان لیا آپ تو اب آپ کے لیے 2 واجبات اور رہ جاتے ہیں، ایک تو قربانی کرنا ہے۔ آج کا دور ایسا نہیں کہ ہم لوگ جا کر اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کر سکتے، ایسا کوئی موقع بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ تو جن کو بھی ہم ذمہ دار بنا دیے ہیں، جن کو ہم نے پیسے دے دیے ہیں، اگر وہ آپ کو میسیج کرتے ہیں تو آپ اس کا ویٹ کیجئے کہ قربانی ہونے کا یقین ہو جائے آپ کو۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، آج کے جدید حالات میں کیا پاسبلٹی ہے معلوم کر لیں۔ اگر گورنمنٹ کو دے دیے ہے تو آپ ویٹ کریں، اندازہ کریں کہ کون سا نمبر ہم کو ملا ہے، کتنا ٹائم انہوں نے دیا ہے۔ رمی جمار کے بعد احتیاطاً اتنا وقت رک جائے، اس کے بعد تاکہ آپ کی قربانی ہو جانے کا یقین ہو جائے، تو پھر اس کے بعد آپ بال نکالیں گے۔ تو رمی جمار دوسرا واجب تھا، قربانی ہو گئی، تیسرا واجب ہو گیا۔ اب آپ کو بال نکالنا ہے، حلق یا قصر اس کو کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد تشریف فرما ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھے، صحابہ کرام حضور کو گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے جانب کے بال نکالے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیے اور صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ پھر بائیں جانب کے بال نکالے گئے، حضور یہ بھی تقسیم فرما دیا، اور اس کے بعد حضور نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ وسترے سے بال نکالنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ حضور سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بعض لوگ خینچی سے بھی نکالتے، ان کے لیے بھی فرمائے وللمقصرین۔ حضور پھر دعا فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ حلق بنانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے پھر یاد دلایا یا رسول اللہ خینچی سے نکالنے والوں کے۔ حضور پھر تیسری مرتبہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ وسترے سے نکالنے والوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ مقصرین، تو پھر تیسری مرتبہ کے بعد حضور نے فرمایا وللمقصرین، تو اس لیے فرماتے ہیں وسترے سے نکالنا افضل ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی پھوڑے پھنسی ہو تو پھر آپ خینچی سے بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حلق تو کرنا ہے۔ اس کے بعد حلق ہونے کے بعد آپ اپنا احرام اتاریں گے۔ حلق ہونے کے بعد احرام سے آپ فارغ ہو گئے، یہاں تک کیا کیا ہو گیا بتائیے؟ 2 فرائض تکمیل ہو گئے آپ کے، اور 4 واجبات تکمیل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ احرام نکالیں گے، احرام کی پابندیوں سے آپ فری ہو گئے۔ اب آپ احرام نکال کر نارمل کپڑے پہن لیں گے، پانی نہائیے یا نہیں نہائیے جیسا موقع ہو۔ اس کے بعد اب آپ کو طواف زیارہ کے لیے جانا ہے۔ طواف زیارہ یہ آپ کا تیسرا فرض ہے حج کا۔ طواف زیارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے 10 تاریخ کی فجر سے، 12 تاریخ کی مغرب تک رہتا ہے۔ آپ پہلے دن بھی کر سکتے طواف زیارہ، نہیں تھک گئے دوسرے دن بھی کر سکتے، نہیں ہو سکا تیسرے دن بھی کر سکتے۔ پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے، آپ پہلے دن صبح کرتے ہوئے چلے جائیے، طواف زیارہ کیجیے۔ تو اب طواف زیارہ کو آپ تشریف لے جائیں گے تو وہاں پر آپ نارمل کپڑے ہوں گے لیکن طواف زیارہ کے لیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، چونکہ تقریباً حج کی تمام چیزیں ہو گئے، اور یہ آپ فرائض سن لیے، واجبات سن لیے۔ اب کون سی چیز کی کیا اہمیت ہے یہ ایک حدیث سن لے اور لکھ لے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی شروع میں 2009 میں پہلا حج کیا، 12 میں دوسرا حج کیا۔ جب تک یہ اہمیتیں معلوم نہ ہو وہ کیفیت نہیں آتی۔ ہر چیز کی فضیلت ضرور ہے۔ اب آپ سنیں صحابہ کرام کا ہے حدیث شریف سنیں، میں مختصر طور پہ آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ مینا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیمپ ہوتا تھا وہ مسجد خیف میں ہوتا تھا۔ مینا میں ایک مسجد ہے، مسجد خیف، اس میں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔
انبیاء کرام کا مجمع ہے وہ مقام و مسجد کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہیں ہوتا تھا. وہاں پر 2 صحابی آئے حضور کے پاس حج کے دوران اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دونوں میں سے تم بتاؤ کہ تم میں سے کون پہلے سوال کرے گا. تو وہ ایک صحابی انصاری تھے اور ایک صحابی ثقفی تھے. ثقفی صحابی نے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے پوچھنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تم اپنی زبان سے سوال کرو گے یا میں خود تمہارا سوال بتاؤں اور جواب دوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر سے قربان, آپ خود بتا دیجئے ہم کیا سوال کرنے آئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے حج کرنے گھر سے نکلے, دور دراز سے نکلے, اپنی سواریوں پر بیٹھ کر نکلے, اللہ ہمیں کیا اجر دینے والا ہے؟ ہم اللہ کے گھر کا طواف کیے, اللہ کیا اجر دینے والا ہے؟ ہم یہاں پر آ کر عرفات کے میدان میں ٹھہرے, اللہ اس کا کیا اجر دینے والا ہے؟ رمی جمار کیے, اس کا کیا اجر دینے والا ہے؟ قربانی ہوئی, اس کا کیا اجر دینے والا ہے؟ طواف زیارہ کا کیا اجر دینے والا ہے؟ طواف زیارہ کے بعد 2 رکعت نماز کا کیا اجر ہے؟ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب یہ فرمائے تو صحابہ نے فرمایا کہ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, ایک لفظ بھی زیادہ اور کم نہیں, ہم یہی آپ سے پوچھنے آئے تھے. عزیزان گرامی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب آپ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. فرمایا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَقَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ أَنْ لَا تَرْفَعَ قَدَمًا أَوْ تَضَعَهَا أَنْتَ وَدَابَّتُكَ إِلَّا كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ. تمہارا جو سوال تھا کہ تم اللہ کے گھر کے لیے نکل کر آئے تو کیا اجر ہے, سنو تم جب اپنے گھر سے نکلیں گے اور تمہارا پاؤں اٹھے گا اور پاؤں نیچے ہوگا, یا تمہاری سواری کا قدم اٹھے گا یا سواری کا قدم نیچے ہوگا, تمہارا ہر قدم اللہ کا فرشتہ لکھ رہا ہے اور ہر قدم پر اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک نیکی لکھتا ہے. کیا اعزاز ہے, کیا شان ہے. ہندوستان کے اس کونے سے ہم اس گلیوں سے نکل رہے ہیں, اپنے گھر سے احرام باندھ کے لبیک کہہ کے نکلتے ہیں, تو میرا قدم میں نہیں گن سکتا, میرا پڑوس نہیں, میرا رشتہ دار, میرا بیٹا نہیں, اللہ گنوا رہا ہے. نہ صرف گنوا رہا ہے بلکہ قدم قدم پر نیکی عطا فرماتے. اس کے بعد فرمایا وَرُفِعَتْ لَكَ دَرَجَةٌ, اور تیرے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. اور فرمایا وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةٍ, تمہارا عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا ثواب سنو. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ, اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملائکہ کو, یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں, ما جاء بعبادی, میرے بندوں کو یہاں کون سی امید کھینچ لائی ہے؟ قالوا جاؤ یلتمسون رضوانک والجنہ, پروردگار وہ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ تجھے خوش کر دے, تیری رضا لینے آئے ہیں اور جنت لینے آئے ہیں. فیقول اللہ عز وجل, اللہ ارشاد فرماتے ہیں فإنی اشہد نفسی, میں میرے اپنے آپ کو گواہ بناتا ہوں, وخلقی, اور میری پوری مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں, انی قد غفرت لہم, کہ میں نے اسے معاف کر دیا, ولو کانت ذنوبہم عدد ایام الدہر وعدد رمل عالج, اگر زمانے بھر کے اس کے گناہ لے آیا تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. وعدد رمل عالج, اور ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں معاف فرما دیتا ہوں. اور پھر پوچھا رمی جمار کا ثواب کیا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں, ایک ایک کنکری مارنے کا کیا ثواب ہے, کیوں کنکری مارے؟ سنیے غور سے, حضور فرماتے ہیں وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارِ, تم جب رمی جمار کرتے ہو نا, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ, تو اس وقت تمہاری ایک ایک کنکر, تمہاری زندگی کا ایک ایک اتنا بڑا گناہ جو ایک ایک گناہ تمہیں ہلاک کر دے سکتا تھا, ویسا گناہ اللہ معاف فرماتے. ایسا گناہ جو تمہیں ختم کر دے سکتے ایسا گناہ تھا, لیکن ایک ایک کنکر پہ اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے.
اس کے بعد پوچھا وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، بال بنا رہے ہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شِعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا ایک ایک بال جو نکلے گا قیامت کے روز اللہ رب العزت نور کا بال عطا فرمائیں گے، وہ قیامت کے روز تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اس کے بعد رمی جمار ہو گیا، اب طواف زیارہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، بال نکال لیے، اب طواف زیارہ سنیے، یہ اصل عرض کرنے کے لیے پوری حدیث ذکر کی۔ کس کو کہتے ہیں طواف زیارہ؟ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کہتے ہیں ملاقات کو۔ تعشیرۃ الزیارہ لکھا جاتا ہے ویزے پر، وزٹ ویزا، ملاقاتی ویزا۔ طواف زیارت کیا ہے؟ عرفات یہ سب کام کر کے آ گئے تو آخر میں پروردگار سے ملاقات کا طواف ہے۔ طواف زیارت بہت خوشی کا موقع ہے، نئے کپڑے پہن کر آپ پہنچتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا طواف ہے، اس لیے اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب طواف زیارہ کے لیے بندہ جب مطاف میں اترتا ہے، یہ فیل کرنے کی بات ہے حجاج کرام، میری خواتین سے بھی درخواست ہے، فرماتے ہیں کہ جب طواف کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر آپ کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کان میں کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے حاجی تو خوش ہو جا، اللہ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے، اب یہاں سے نئی زندگی 80 دنوں شروع کر لے، اب جا، اب تو ایسا ہو گیا جیسے تو ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف زیارہ کیے، بیٹھ 2 رکعت نماز ادا کیے، اور اس کے بعد جو باب ملتزم ہے، باب ہے باب کعبہ اور جو حجر اسود ہے، اس کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کعبے سے لپٹ گئے اور اپنے سینے مبارک کو اس جگہ لگا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر کے چمٹ کر، اسی لیے اسے ملتزم کہتے ہیں، خوب دعائیں کیے پروردگار کی بارگاہ۔ وہ ملتزم وہ حصے کو کہتے ہیں جہاں رسول اللہ نے اپنے سینے مبارک کو لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کعبۃ اللہ سے چمٹا کر، کعبے سے لپٹ کر، اللہ کے گھر سے ایسے لپٹنا جیسے کوئی اپنے باپ سے لپٹا ہے، اپنے چہیتے کو سینے سے لگا رہا ہے، بس اس طریقے سے دعائیں فرمائیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے؟ اتنا عظیم فرمایا کہ اگر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کوئی اگر غلام بنا دیا جائے اور تمہیں دیکھا نہ جائے، تم پیسے دے کر اسے آزاد کرا کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہو، تو جو ثواب ہے طواف کے بعد کی 2 رکعت میں اللہ نے وہ اجر عطا فرمایا۔ بہرحال عزیزان گرامی، تو آپ کا طواف زیارہ بہت عظیم چیز ہے، بڑی خوشی کا موقع ہے۔ آپ طواف زیارہ ادا کرنے کے بعد 3 فرض آپ کے تکمیل ہو گئے، اور اب تک آپ کے 4 واجبات ہو گئے تھے۔ طواف زیارہ کے بعد سعی کرنا ہے، جو حج کی سعی ہے وہ سعی واجب ہے، اور حج کی سعی کہتے ہیں، طواف زیارہ کے بعد یہ سعی کریں گے۔ اس سعی کے متعلق ایک چھوٹی بات یاد رکھ لیں، جو حضرات ضعیف ہے، جو حضرات کمزور ہیں، ایک اور اس کے اندر گنجائش ملتی ہے، چونکہ آپ لوگ حج سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں، تو اگر پہلے، یعنی غور سے سنیے مسئلے کو، 8 تاریخ کو جانے سے پہلے 7 تاریخ کو آپ احرام باندھ کر حج کی نیت کر کر حرم شریف آ کر طواف کر لیتے ہیں، اور نفل طواف کر کر سعی اس وقت اگر کر لیتے ہیں، تو پھر یہ طواف زیارہ کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ مقامی طور پر وہاں پر علماء کوئی ہے تو پوچھ لیں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں حج کے بعد کی سعی میں بہت کراؤڈ اگر ہو، کیونکہ آپ آئیں گے مینا سے، طواف کریں گے، حالت پھر سعی کرنے کی نہیں رہے گی، چھوٹ جائے گی، پھر واپس آپ کو راتوں رات مینا واپس ہونا ہے، اتنے ٹارگٹ ایک ساتھ ہے، تو آپ قبل از وقت 7 تاریخ کو بھی احرام باندھ کر حج کی نیت کر کر
ایک نفل طواف کر کے سعی کر لیتے ہیں تو بعد میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، گنجائش موجود ہے، جو سمجھ میں آیا ہے وہ کرے، رسک نہ لے۔ تو بہرحال تو یہاں پر آپ کے 5 واجبات اور 3 فرض ہو گئے، لیکن آپ کو فوراً واپس ہونا ہے مینا۔ مینا واپس ہو کر قیام مینا میں کرنا ہے۔ 10 تاریخ تکمیل ہو گئی، آپ گئے تک وہاں پر تقریباً فجر ہو جاتی ہے، رات کا آخری پہر، لیکن آپ یہاں سونا نہیں ہے، نہ اکوموڈیشن میں نہ کہیں، مینا واپس ہونا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس سنت مؤکدہ ہے، دیگر ائمہ کے پاس تو واجب ہے، مینا واپس ہو جانا ہے۔ وہاں مینا جا کر مینا کے ٹینٹ میں آپ کو آرام کرنا ہے۔ دوسرے دن ظہر کے بعد، زوال کے بعد آپ کو رمی کرنا ہے تینوں شیطانوں کی، جمرہ عقبہ اولا، جمرہ عقبہ ثانیہ وسطیٰ، اور پھر جمرہ عقبہ یعنی جمرہ عقبہ سمجھیے، یعنی تینوں۔ پہلے شیطان کو کنکر مارے، 7 کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے اور دعائیں کریں، پھر دوسرے کو کنکر مارے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف پلٹے، پھر دعا کریں، تیسرے کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، پھر آپ واپس آ جائیں گے، پھر ایک دن رہیں گے، پھر 12 تاریخ کو پھر ظہر کے بعد نکلیں گے، کنکر ماریں گے۔ کنکر مارنا ہی بڑا کام ہے، لیکن جب تک مینا میں رہے اللہ رب العزت کا حکم ہے فضول غب شپ یا تبصرے نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، مینا کے میدان میں اپنے مستقبل کی پلاننگ کرتے رہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو آئندہ کیسے انجام دیں، یہ تمام کام آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ حج کے مختصر طور پر میں نے ذکر کیا، ایک واجب آپ کا بچ جاتا ہے، نہ بھولے۔ کون سا واجب بتائیے؟ وہ پیچھے لولے حضرات نہیں بتا رہے، کون سا واجب بتا؟ ایک بچا ہے، طواف وداع کب کرنا ہے؟ یاد رکھے، مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کر لیں۔ ایک عام رواج ہو گیا ہے، میں خود دیکھتا ہوں، بعض لوگ 2-4 روز ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے، مل صاحب طائف کو گئے، وہاں سے جیرانہ سے عمرے کے لیے احرام باندھ کے آ رہے ہیں۔ پہلے سن لے، بغیر طواف وداع کے اگر چلے گئے طائف کو تو دم دینا پڑتا ہے طواف، کیونکہ آپ چھوڑ کے نکل جا رہے حرم کو۔ بات سمجھے؟ کس کے بھی ساتھ بیٹھے مدینے کو چلے گئے، بعد میں آتوں میں کوئی جا رہے تھے تو چلے گیا، رشتہ دار تھا تو۔ آپ حدود حرم سے نکلنے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے، واجب پورے ختم، 6 واجب 3 فرض ہو گئے۔ اب آخری بات خواتین سے متعلق ہے، جو جنرل ہے، ضروری بات یاد رکھ لیں۔ خواتین یہاں سے حج کا عمرے کا احرام باندھ کے جائے گی، اگر اتفاق سے عذر کی حالت ان کی آ جاتی ہے تو کوئی گھبرائے نہیں، وہاں جا کر احرام کی حالت میں رہے۔ جب کبھی وہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہیں، وہ پھر غسل کر وہی احرام کے ساتھ عمرہ کر لے۔ اب اگر بعض خواتین، اب تو حج کمیٹی والے تو بہت پہلے جاتے ہیں، ان کو مسائل نہیں، ٹریول والے بھی کئی آئے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں، بعض 20 تاریخ کو جا رہے ہیں، بعض 21 تاریخ کو جا رہے ہیں مے کی۔ اگر وہ قریب جا رہے ہیں، ایسے وقت میں اگر ان کے پاس یہ ہو کہ وہ حج کے دن آنے تک بھی ان کی نارمل کنڈیشن نہیں ہوتی ہے، وہی عذر کی کیفیت ہے، اور اگر عمرہ بھی نہیں ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ حادثات ہوئے، یہ معاملات ہوئے، پریشانی کی بات نہیں، عمرے کا احرام چھوڑ دے اور 8 تاریخ کو پھر سے غسل کر آپ پھر سے حج کا احرام باندھ لو۔ اور اگر کوئی خواتین عمرے کا احرام اتار دیے تھے، اب 7 تاریخ آ گئی، اب ان کو احرام باندھنا ہے، عذر کی کیفیت میں پریشان نہ ہو، غسل کریں، احرام باندھ لیں۔ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف زیارہ نہیں ہو سکتا، نکل کے مینا کے میدان میں جا سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، خوب دعائیں کرے، خوب استغفار کرے، کوئی رکاوٹ نہیں، مینا میں جا سکتے ہیں، وہاں سے عرفات گئے، خوب دعائیں کر سکتے، صرف نماز پڑھنا، قرآن کو چھونا منع ہے، باقی سب کر سکتے۔ عرفات سے مزدلفہ صبح کے ساتھ آئیے، آپ کے فرائض بھی ادا ہوں گے، واجبات بھی، عذر کی کیفیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں سے آئیے، رمی جمار کا معاملہ ہے، آپ رمی جمار کریے، کوئی پرابلم نہیں، آپ کی قربانی بھی ہوگی۔ آپ کو احرام اتارتے وقت بال جو کاٹنا ہے آپ کو، وہ بال خواتین کو صرف 1 انگل کی یعنی 1 پور کی طرح موڑ کر کاٹ لے، اس کے بعد آپ اپنا احرام اتار دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ طواف زیارہ نہ کریں، طواف زیارہ کے لیے آپ ویٹ کریں،
مرد حضرات 12 تاریخ سے پہلے طواف زیارت کر لینا ہے. خواتین 12 تاریخ تک بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں آئے کوئی حرج نہیں ہے. 13 14 15 جب کبھی وہ نارمل کنڈیشن میں آئے گی وہ طواف زیارت کر سکتی ہے. ان پر کسی قسم کا کوئی یعنی ان پہ کوئی دم دینا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. یہ ایک میجر معاملہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک آخر 5 منٹ مدینہ طیبہ کے حوالے سے اس لیے کہ چھوٹ گیا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے مہمانان خصوصی ہے, نماز ظہر ہمارے پاس آج دیر سے رکھے ہیں, جلسے کے بعد پہلے سے اعلان ہو چکا ہے, تو میں مدینہ طیبہ کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. چونکہ پوری حج کی ٹریننگ تو ہو گئی, مدینے کا نہیں ہوا. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کی تقرب کا ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, حضور نے فرمایا کہ جو شخص حج کو آئے اور پھر میری زیارت نہ کرے, زیارت کے لیے مدینہ نہ آئے, تو پھر اس نے جفا نہیں, اس نے بہت بڑا ظلم کیا. اور یہ پریکٹیکل بات ہے. جس نے پورے حدیثیں پڑھ کر, جس نے اللہ کے قریب کیا, جس نے پورے گناہگاروں کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنے, پوروں کو اللہ کے قریب کرے. ہم سب جائیں عرفات میں اللہ سے معافی چاہ لیں, سب صاف شفاف ہو جائے, اور جو ذات مبارکہ ہم کو اللہ سے ملائی ہے انہیں بھول جائے. تو مدینہ طیبہ کی زیارت ضرور حج کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک ضمیر رکھنے والا اور ایک انسانیت رکھنے والا اور ایمان کا تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے واپس آئے. احادیث سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر شفاعت واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بہت غور سے سماعت فرمائے, زیارت کا کانسیپٹ کیا ہے سمجھے, بڑا اہم ہے. اللہ سے دعا کرے پروردگار میں نماز چھوٹ گئی تھی, دیر سے ہوئی تھی, معاف کر دے, اللہ معاف کرے گا. کسی مسلمان کا دل میں نے دکھایا ہے, کانسیپٹ صاف کلیئر ہے, جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی چاہ, اللہ معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری اس دنیا کی حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور اس دنیا سے میرا گزر جانا بھی خیر ہے. حیات اس لیے خیر ہے کہ جب تک میں ہوں آسمان سے وہی آتی رہے گی. میرا اس دنیا سے گزر جانا اس لیے خیر ہے کہ میرے اس دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت میری امت کا نام اعمال میرے سامنے پیش فرماتے ہیں. اس میں جو نیکیاں ہوتی ہے میں وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس میں جو یعنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے اس سے میرا دل دکھتا ہے, میں اس کی معافی کی دعا کرتا ہوں. ہماری غلطیاں, ایک باپ کے سامنے بیٹے کی غلطی باپ کا دل دکھاتی ہے, ایک ٹیچر کے سامنے اس کے شاگرد کی بد اخلاقی اس ٹیچر کا دل دکھاتی ہے. اس امت کی غلطیاں اور پرابلمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کرتے ہیں. زیارت کے اندر حکم یہ ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے 5ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں, غلطیاں کر کر, گناہ کر کر, تو سنو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یہ لوگ, یہ مسلمان اپنے اپنے نفسوں پہ ظلم کیے ہوں گے. اے محبوب اس کے بعد آپ کے پاس آئیں گے, جاؤکا, آپ کے پاس آئیں گے, فاستغفر اللہ, اور آ کر اللہ سے معافی چاہیں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے. فرمایا واستغفر لهم الرسول, اے محبوب آپ ان کے لیے معافی کی سفارش کریں گے, لوجد اللہ توابا رحیما, تو ضرور بھی ضرور اللہ کو وہ لوگ تواب, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. حضور کے پاس جا کر عرض کرنا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو بڑا صاف و شفاف دین دیا تھا, بہترین تربیت کی تھی, لیکن ہم نے اس تربیت کی لاج نہیں رکھی. اس کی وجہ سے
دنیا میں جتنی اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو صاف و شفاف ہے، آپ کی شریعت پاک ہے، آپ کا کلام بے عیب ہے، ہم گناہگار ہیں، لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام پہ ریمارک کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ دکھی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حضور سے معافی چاہو، پھر اللہ کو کہو۔ حضور کو اللہ حکم دیتے ہیں آپ بھی سفارش کر دے تو اللہ تواب پائیں گے اللہ کو۔ یہ رسول اللہ سے معافی چاہنا یہ حقوق العباد ہے، یہ لاجک ہے، یہ کانسیپٹ ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت اس لیے ضروری ہے، وہاں جا کر سرکار کی بارگاہ میں ٹھہرے۔ حضور فرماتے ہیں جو دور سے درود پڑھتا ہے فرشتے میرے پاس پہنچاتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، میرے روزے پر آ کر جو سلام عرض کرتا ہے میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے کیا ہو۔ مدینہ طیبہ ہم ثواب کی نیت سے، آپ سنیے، مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، مدینہ طیبہ میں ایک نماز کا ثواب 10,000 یا 50,000۔ 1 لاکھ چھوڑ کر 10,000 کے لیے ہم نہیں جاتے، مکہ مکرمہ میں ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، مدینہ طیبہ میں زیارت کی نیت سے جاتے ہیں۔ سرکار ملتے ہیں مدینے میں، سلام عرض کرنے کا موقع ملتا ہے مدینے میں، اور وہاں جا کر جو ان کی حدیثوں، ان کی شریعت کی وجہ سے، ان کی بتانے کی وجہ سے اس پروردگار کے سامنے دعائیں کرنے اور مناجات کی جو لذت لوٹی ہے ہم نے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے لوٹی، ورنہ کہاں پہچانتے مالک کو۔ یا عرفات کے میدان کی عظمتیں کیا معلوم، یہ کعبے کے چکر لگانے اور طواف کی اہمیت کیا معلوم، وہ خدا کا وہاں آنا اور ہماری دعائیں قبول کرنا کیا معلوم، ہمارے کام تو نہیں سنے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ کے کانوں نے سنا ہے، آپ کی بات سن کر ہم آئے لاکھوں روپے لگا کر کے، یہاں یہ سب ہم نے کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بات سن کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، اب حج کرنے آئے ہیں، سلام عرض کرنا سرکار پر یہ ایک بندے مومن کی دلی خواہش بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اپنے پاس جو کپڑے ہیں صاف و شفاف کپڑے پہن کر، معطر ہو کر، ایک بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں، انبیاء کے سردار کے دربار میں، رسولوں کے امام کے دربار میں، پروردگار کے محبوب کے دربار میں، روئے زمین کی سب سے عظیم ترین ہستی کے دربار میں آپ کو اور مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے، سامنے ٹھہرنے کا موقع مل رہا ہے، سلام عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی اور سعادت مندی نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنی روح اور اپنے دل کو عطر میں ڈبا کر کے، تسلیم و عنبر میں ڈبا کر کے، اپنے آپ کو مکمل باادب کر کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور دل و دماغ سے مکمل اپنی غلامی کا اظہار کر کر سلام عرض کرے۔ کچھ موقع ملے تو رسول اللہ کے سامنے اپنے ایمان کی گواہی دے دے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے، صادق بنایا ہے، آپ دشمنوں کی بھی امانتیں ادا کر دیے ہیں، میں آج آپ کو امین جان کر، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، میں اپنے ایمان کو آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، یا رسول اللہ میرا ایمان آپ کے پاس امانت ہے، کل قیامت کے روز یہ امانت آپ سے لے لوں گا، بس حضور کے سامنے کلمہ پڑھ لے۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی بات ہے، وہاں دعا کر کے واپس ہو، پھر وہاں پر جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ ہے، اہل بیت عظام ہے، مدینہ طیبہ کی وہ سرزمین جس کے چپے چپے پہ جبرائیل نازل ہوتے، میکائیل نازل ہوتے، آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے، خدا کا حکم نازل ہوتا، وہاں کی گلیوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں، وہاں کے دروازوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں، وہاں کی خواتین کے بارے میں قرآن کی آیتیں، وہاں کے بچوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں، وہاں کی رات قرآن میں، وہاں کا دن قرآن میں، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے لگنے والی ذرات کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے مدینہ طیبہ، سراپا ادب سے رہ کر کے مدینہ طیبہ کی زیارت کرے۔ پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی فضائل پر مزید تفصیلات عرض کروں گا۔ 2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ خواتین کا یہ تو دیکھیں، یہ ٹریننگ کیمپ الگ ہوتا ہے، انڈیویجول خواتین کے مسائل اور پھر ان کی دعاؤں وغیرہ کے لیے میں مستقل باضابطہ طور پر
ایک 5-6 روز کا تربیتی کیمپ ہمارا ایک ادارہ مغل گراؤنڈ ملے پلی میں ہے قرآن ہاؤس کے نام سے، 6 سے 11 اپریل تک صبح میں 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے۔ میری درخواست ہے خواتین سے کہ یہ پروگرام ضرور اٹینڈ کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنی ہوتی ہے جو یہ جنرل طور پر نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ خواتین ضرور بھی ضرور اس سے یعنی اس پروگرام میں شریک ہوں۔ یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے مغل گراؤنڈ ملے پلی میں قرآن ہاؤس کے نام سے، یہاں پر پامفلیٹس بانٹے جا رہے ہیں، آپ حضرات لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، QR کوڈ لگایا جا رہا ہے مختلف جگہ پر۔ جو حضرات اس گروپ میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ اس سال میں بھی حج میں ہوگا، جہاں کہیں آپ لوگ ہوں گے، کوئی مسائل آپ کے ہوں گے، یا ڈیلی میرا خاص طور پر حجاج کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں وہاں کے حالات کے لحاظ سے بیانات ہوتے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس QR کوڈ کے ذریعے گروپ میں شامل ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا، آپ جہاں کہیں ہو آپ کے لیے ہماری خدمات آپ کے لیے اویلیبل رہ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مالک حجاج کرام کے حج کو آسان فرما دے، مالک حجاج کرام کے حج کو آسان فرما دے، مولا عالم اسلام کی جنگوں کو تھما دے، مولا عالم اسلام خون خون ہے، لہو لہو ہے، پورا بارود بارود اور دھواں دھواں ہو گیا ہے، مالک ایران پر حملے ہو رہے ہیں، مولا پورا مڈل ایسٹ خون خون ہے، اللہ حجاج کرام پوری دنیا سے بے چین ہے تیرے گھر آنے کے لیے، اللہ حجاج کرام کے راستوں کو آسان فرما دے، اللہ یہ جگہوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، میرے اللہ سب کا آسان فرما دے، حج آسان فرما دے، صحت و عافیت کے ساتھ حج کی توفیق نصیب فرما، عمر دراز نصیب فرما، میرے اللہ حج مقبول نصیب فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار جتنے لوگ حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں یہاں سے کر رہے ہیں، والنٹری طور پہ کر رہے ہیں، حج کمیٹی آف تلنگانہ کی مولا بے لوث خدمات، مولا حکومت تلنگانہ کی خدمات، میرے اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرما لے، حجاج کرام کے حوالے سے جو جو خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، مالک ہمارے حج کو آسان فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ عازمین و عازمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات اتنی بہترین تقریر سن رہے تھے، حمیمی صاحب کا بیان سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں کا وہ تذکرہ کر رہے تھے، مینا کا تذکرہ کر رہے تھے یا مزدلفہ کا، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہم وہاں پر موجود ہیں۔ الحمدللہ بہت پیارے انداز میں آپ نے تمام حج کی منظر کشی کی اور جو واجبات جو فرائض ہیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے تعلق سے بھی انہوں نے بیان کیا، اور سفر حج میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی انہوں نے بتایا۔ لیکن آج اتنی سہولتیں ہیں، اتنے سہولیات ہیں کہ الحمدللہ ہم بآسانی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، کیونکہ آپ حضرات نے بہت دیر سے تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، معذور ہے، وہ گھسڑ لیتے ہوئے رگڑ لیتے ہوئے وہ جو ہے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت اس کو دیکھ کر ٹھہر گئے کہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے، معذور ہے، کیسا گھسیٹ لیتے ہوئے جا رہا ہے۔ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ اس شخص نے پوچھا آپ مجھے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اتنا لمبا سفر اور تمہاری یہ حالت ہے، وہ دیکھ کر میں غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ مجھے کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں جانے پہ آپ مجھے صاحب سوچ رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ کون جا رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ کون مجھے بلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ لاکھوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ لوگ قابل مبارکباد ہے۔ آپ مناسک کے حج کے تعلق سے آپ حضرات ایسے بہترین خطابات سن رہے ہیں اور کتابیں بھی دی جا رہی ہیں اور آن لائن بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ 1-2 منٹ لیتا ہوا میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا،
क्योंकि इस साल सऊदी अरब ने काफ़ी सख्ती सेहत के ताल्लुक़ से और दीगर मामलात के ताल्लुक़ से बहुत सख्त कानून बनाया है। तो आप हजरात जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के कानून की आप लोग कानून के ताबे वहाँ चले। जैसा कि हत्ता कि आप रोड भी क्रॉस करते हैं तो हिंदुस्तान में बाएं तरफ से आते हैं, सीधे तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे उल्टा रहता है, सीधे तरफ से जाते हैं और बाएं तरफ से आते हैं, वहाँ की सवारियाँ तेज़ जाती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आपको ट्रेनिंग कैंपों में बताया जा रहा है, उसके साथ आप वो करें। अब दूसरी बात जो सेहत की रही, आप हजरात को वैक्सीनेशन दे दिया गया है, प्राइवेट के हो या स्टेट हज कमेटी के हो, जो भी वैक्सीन नहीं लिए हैं किसी वजह से छूट चुका है, उनके लिए भी हमारे पास जो है मौजूद है। आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करें ताकि आप लोग वैक्सीन ले सकें। और ख़ास बात ये, मनासिक हज तो आप लोग सीख रहे हैं। कल ही यहाँ पर सुबह में हमारे इमाम साहब की क़यादत में हज के लिए पहला कदम एक प्रोग्राम आपको रखा गया। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर धूप ज़्यादा रहेगी, रोज़ चलना पड़ेगा, यानी 5 दिन की जो है 5 दिन आपको चलना है। और हमारे पास हमारी माँ बहन और हम लोग वॉकिंग कम करते हैं, पैदल कम चलते हैं। तो आप लोग 1 महीना बाकी है, रोज़ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से चलने की आदत डालें ताकि वहाँ पर जाकर दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक तेलंगाना हुकूमत, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हज कमेटी को हिदायत दी है कि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसके लिए हम बेहतर से बेहतर इंतज़ामात कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। उसकी मिसाल इस तरह है, गए साल में इस साल हज कमेटी गए साल जो बेहतर काम करी, हमें करीब 2500 से ज़्यादा दरख्वास्तें हमें मौसूल हुई है। 2500 आदमी तेलंगाना में एक्स्ट्रा यहाँ पर हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इस साल वहाँ के हालात ख़राब होने की वजह से या स्पेशल कोटा नहीं दिया गया है, उसकी वजह से अभी 2-2.5 हज़ार आदमी बाकी हैं कि अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं, हालात बेहतर होते हैं, अभी 1 महीने का वक्त है, उनको भी वहाँ पर उनका भी वीज़ा लगने का मौका मिलेगा। बहरहाल हजरात अपने सेहत का ख्याल रखें। और एक ख़ास बात हम हर कैंप में कहते हैं, आप लोग अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, आते खुद में कोई इलेक्ट्रिकल सामान, सोना, ऐसे चीज़ें ना लाएं। हर फ्लैट में 2-4 आदमी हमें वहाँ पर कस्टम पे लोग पकड़ लेते हैं, 5 तोले सोना ला लिए, 10 तोले सोना ला लिए। आप लोग अल्लाह के पास इबादत करने के लिए गए हैं, बराए कम शॉपिंग करें। आपका जो जमजम है हज कमेटी यहाँ पे दे रही है, जितना आपको बैगेज कहा गया है अब उतना ही कैरी करें, उससे ज़्यादा ना करें। बाद लोग कैरी कर लिए, 30 आदमी का सामान गए साल वहाँ पर फंस गया, 2 महीने के बाद आया। उसके बाद आज से 8-10 साल पहले जो लोगों पे वहाँ पर केसेस थे, यहाँ से तो चले गए, वहाँ जाने के बाद आज भी तेलंगाना का एक आदमी वहाँ की जेल में है। जो हजरात में साबिक़ा सऊदी में जो केसेस थे या यूएई में जो केसेस थे, एयरपोर्ट पे डिटेक्ट कर लिया जाता है, वैसे हजरात ट्रैवल ना करें। और एक ख़ास बात यह है कि आप लोग अपना पासपोर्ट, अपना कीमती सामान हिफाजत से रखें। हम जब काफ़िले को छोड़ने जाते हैं, 250-300 आदमी की फ़्लाइट रहती है, रास्ते में गए तक एक आदमी का पासपोर्ट गुम जाता, 2 आदमी के पासपोर्ट गुम जाते। कई लोग ऐसे हैं जो पहली मरतबा ट्रायल कर रहे हैं, तो वो लोग इन तमाम चीज़ें, इतने प्यारे खिताबात, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में तेलंगाना को ये एजाज़ हासिल है। यहाँ के जो इल्मा कराम हैं, यानी अपना वक्त निकाल कर आवाम के बीच जाकर ये जो तरबियती कैंप रखते हैं, इतना बड़ा साहब का काम करते हैं ताकि आपका हज कबूल हो, अल्लाह की बारगाह में आपका हज कबूल हो। तो उसके अंदर मनासिक के हज के साथ साथ ये जो क़वानीन है उसको भी आप याद रखें। जब आप सऊदी अरब में उतरते हैं तो वहाँ के रूल्स को आपको फॉलो करना है, और ऐसी कोई हरकत ना करें कि वहाँ पर आपको रोक लिया जाए। और वहाँ की पुलिस भी साधारण लिबास में रहती है, हमें महसूस भी नहीं होता है कि बहरहाल वहाँ के क़ानून की पाबंदी कीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और ख़ास बात ये कि उलमा इकराम के साथ साथ यहाँ पर 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ की जो मशहूर डॉक्टर्स हैं, जैसा कि मीना आई हॉस्पिटल जो पिलर नंबर 252 के पास है, हर साल वो एक कैंप रखते हैं। किस चीज़ का कैंप रखते हैं? वो इस यानी लोगों की आँखों का टेस्ट भी करते हैं, शुगर का टेस्ट भी करते हैं, बीपी भी चेक करते हैं, और जिनकी आँखों में कुछ ख़राबी पाई जाए फ्री में ऐनक भी देते हैं। तो इस साल आपको यहाँ पर 9 और 10-11 अप्रैल को
मीना हॉस्पिटल के अंदर जनाब डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब की सरपरस्ती में आप तमाम हजरात के लिए और लेडीज़ के लिए लेडीज़ डॉक्टर भी वहाँ पे रहेंगे। 3 दिन आप जो भी अपने आँखों का इलाज या फ्री में ऐनक लेना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप लोग हासिल कर सकते हैं। और एक जो डॉक्टर की एक टीम है यहाँ पर, जैसा कि वेस्टर्न हॉस्पिटल जो यहाँ पर है उनकी भी एक टीम है, वो भी आप हजरात की खिदमत करने के लिए तैयार है। वो उनका एक ऐप भी दे रहे हैं। वहाँ की गर्मी में यहाँ की गर्मी में कुछ फ़र्क होता है। और एक ख़ास बात, आप हजरात जो भी दवाइयाँ साथ ले जा रहे हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन साथ रखें। यानी इससे पहले ऐसा हुआ कुछ नींद की गोलियाँ लेके गए लोग, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, 30 दिन के लिए 1 पत्ता 2 पत्ते लेके चले गए तो वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था। आप जो भी दवाएँ साथ ले जा रहे हैं, आपका जो भी डॉक्टर है उनका प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखें। और यहाँ पर भी जो दवाखाना बाहर जो काउंटर्स लगे हुए हैं वो डॉक्टर्स भी आप लोगों की फ्री में खिदमत करना चाह रहे हैं। वहाँ भी आप लोग अपना नाम इनरोल करा सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है, ऐसा हम मौलाना हसन उमूमी साहब दीगर उलमा कराम ने जो इनके खिदमत है, अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए, तमाम आज़मीन का हज का सफ़र आसान फरमाए, हम सब के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा